اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمیں وہ سچ دکھا جو سچ ہو اور جھوٹ سے بچا جس میں دھوکا ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی یہ ویڈیو صرف تاریخ کا تذکرہ نہیں، یہ ایک فکری سفر ہے، ایسا سفر جو آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولے گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑے گا اور آپ کو وہ سوال کرنے پر مجبور کرے گا جن کے جواب ہمیں برسوں سے نہیں دیے گئے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ان ذہین، جرأت مند اور دنیا بدلنے والے انسانوں کی جنہوں نے یورپ کو جہالت سے نکال کر روشنی میں دھکیل دیا، وہ سائنسدان، وہ فلسفی، وہ مفکر جنہوں نے کائنات کے رازوں کے پردے اٹھائے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور کیوں، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ عالم اسلام میں کیوں نہیں ہوا، یہ خلا کیوں پیدا ہوا؟ کیا واقعی مسلمان قومیں سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی یا پھر ان سے سوچنے کا حق چھین لیا گیا؟ آئیے ہم اس تاریخ کو کھولتے ہیں، اس بار صرف واقعات کی نظر سے نہیں بلکہ فکر، فلسفے اور روحانی بصیرت کی نظر سے۔ سامعین مکرم، 15ویں صدی سے پہلے کا یورپ ایک بند، جامد اور تاریخ دنیا تھی۔ گرجا گھر عقل کے دروازے بند کر چکے تھے، سائنس گناہ تھی اور سوال کرنا کفر تھا۔ مگر پھر ایک زلزلہ آیا جسے ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ نشاط ثانیہ، جس نے انسان کو بتایا کہ وہ سوچ سکتا ہے، سوال اٹھا سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے اور تخلیق بھی۔ سامعین، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار یہ جملہ کہا کہ مجھے کسی خدا کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کافی ہوں۔ یہی لمحہ تھا انسانی خود مختاری کی پیدائش کا اور یہی لمحہ تھا دجالی دور کے آغاز کا۔ سامعین مکرم، دوسری طرف اسی دور میں عالم اسلام کے پاس سب کچھ تھا، علم بھی، حکمت بھی، سائنس بھی، تہذیب بھی۔ ابن الحشیم بصریات پر تحقیق کر رہا تھا، البیرونی زمین کی گردش پر بات کر رہا تھا، ابن سینا طب میں کمال دکھا رہا تھا اور الفارابی فلسفے کی دنیا کا چراغ روشن کر رہا تھا۔ مگر پھر سب کچھ رک گیا۔ کیونکہ علم کو عبادت سمجھنے کی بجائے تقلید کا لباس پہنا دیا گیا، سوال ختم، تحقیق مردہ اور فکر ممنوع قرار دی گئی۔ ہم وہ تھے جنہوں نے اندلیس میں چراغ جلائے، جن کے قلوں سے علم کی روشنی پھیلتی تھی، مگر آج ہم صرف دوسروں کی لکھی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے نصاب میں خود ہی نہیں، ہماری دعاؤں میں یقین نہیں۔ سامعین مکرم، یورپ میں جب علم کا دروازہ کھلا تو اس کے ساتھ مذہب کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ انسان نے کہا کہ خدا نے ہمیں قید کیا تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ لیکن یہ آزادی اصل میں ایک نیا قید خانہ تھی، ایک ایسی دنیا جو روشنیوں سے تو بھری ہے مگر روح سے خالی۔ سائنس نے مادے کو سمجھا مگر روح کو بھلا دیا، ٹیکنالوجی نے سہولتیں دی مگر سکون چھین لیا۔ یہ وہ دنیا ہے جو بظاہر جنت لگتی ہے مگر حقیقت میں دجال کی جنت ہے۔ سامعین مکرم، دجال ایک فرد واحد کے علاوہ ایک نظام ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکری مخلوق ہے جو انسان کو خدا بننے پر اکساتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم خود سب کچھ ہو، تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ یہی فلسفہ نیوٹن، ڈارون، کارلس مارکس، فرائیڈ، نیشے اور آگے چل کر اسٹیفن ہاکنگ جیسے ذہنوں میں پلتا ہے۔ یہ سب انسانیت کے ذہین ترین دماغ تھے مگر ان کے اندر خدا کے لیے جگہ نہ تھی۔ یہی وہ سوچ ہے جو سائنس کو بغاوت میں بدل دیتی ہے۔ سامعین کرام، ہم نے وحی کو کتابوں تک محدود کر دیا، ہم نے سائنس کو کفر قرار دے دیا، ہم نے سوال کو گستاخی بنا دیا۔ ہم وہ امت ہے جن کو پہلا حکم اقرا ملا مگر آج ہم ہی ہیں جو کتابیں چھوڑ چکے ہیں۔ یورپ نے عقل کو آزاد کیا، ہم نے عقل کو قید۔ نتیجہ، یورپ نے دنیا بدل دی اور ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے رہ گئے۔ سامعین کرام، ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، ہم نے صرف فتوے یاد رکھے، حکمت کو بھول گئے۔ نتیجہ، ہم پیچھے رہ گئے اور دنیا وہ لوگ چلا رہے ہیں جو خالق کو مانتے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ ہم مغرب جیسے بن جائیں، حل یہ ہے کہ ہم علم کو وحی کے تابع کریں، سائنس بھی پڑھی جائے مگر کائنات کو اللہ کی آیات سمجھ کر، فلسفہ کیا جائے مگر فرعونیت کے بغیر، ترقی ہو مگر بندگی کے اندر۔ سامعین، اسلام انسان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے مگر غرور کے ساتھ نہیں، خشوع کے ساتھ۔ یاد رکھو، دجال کی جنت رنگین ضرور ہے مگر اصل نجات صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، جاگنا ہوگا اور وہی امت بننا ہوگا جو اقرا کے حکم کی وارث ہے۔ میں تھا ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوچ، یہ روشنی، یہ فکر ہمارے معاشرے میں پھیلے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا دجالی سسٹم کے غلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔